السلام علیکم۔ آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پیر محل عزاداری تصدق رضا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں وہ گھرانہ عطا کیا، وہ در عطا کیا جو کائنات کا عظیم ترین در ہے، اور اہل بیت کا در وہ در ہے جہاں سے جنت کو راستہ جاتا ہے۔ خداوند متعال کا یہ فیصلہ ہے، خداوند متعال نے یہ طے کر لیا ہے، جہاں جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں جہاں فضیلتیں ہوں گی، ہر اس مقام پر صدارت اہل بیت کی ہوگی۔ اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ دشمنوں نے جن کے نور کو ہمیشہ بجھانے کی کوشش کی، مگر خداوند متعال نے ان کے نور کو زمین و آسمان میں بھر دیا، اور زمین و آسمان اہل بیت کے نور عظمت، ان کے نور فضیلت اس سے جگمگا اٹھا، روشن ہو گیا۔ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں اہل بیت کی حمد کے علاوہ، اہل بیت کی تعریف کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ خود اہل سنت کے ائمہ امام ابو حنیفہ وہ کس انداز میں اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، امام ابو حنیفہ جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں، امام سے عرض کرنے لگے کہ میں آپ کی تعظیم، آپ کی عزت، آپ کی حرمت کو اپنے اوپر اسی طرح واجب سمجھتا ہوں جس طرح اصحاب رسول پاک کی عزت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اے فرزند رسول، آپ کی عزت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی حرمت کو اپنے آپ پہ واجب کیوں سمجھتا ہوں؟ کیونکہ آپ کی عزت میں، آپ کی حرمت میں مجھے رسول پاک کی عزت نظر آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا، آپ کو روئے زمین پر سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا عالم کون نظر آیا؟ امام ابو حنیفہ جو اہل سنت کے امام ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے روئے زمین پر جعفر صادق سے بڑھ کر کوئی بڑا فقیہ نظر نہیں آیا۔ کسی نے سوال کیا، بزرگی کے عالم میں تھے امام ابو حنیفہ، 70 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی۔ کسی نے سوال کیا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ میری عمر 2 سال ہے۔ تو پوچھنے والے نے عرض کیا کہ آپ تو سن رسیدہ ہیں، آپ تو بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، کس طرح آپ نے کہہ دیا کہ آپ 2 سال کے ہیں؟ تو کیا جواب دیا کہ میری عمر وہی 2 سال ہے جو میں نے جعفر صادق کی خدمت میں گزاری۔ یہ عظمت ہے، ناز کریں، فخر کریں۔ خداوند متعال نے آپ کو کون سا گھرانہ عطا کیا؟ امام شافعی، یہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، اپنے دیوان میں ایک مصرع لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت رسول، تمہاری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہاری عزت کا حکم خداوند متعال نے قرآن مجید میں نازل کیا، اور آپ کی عزت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ آپ پر درود پڑھے بغیر کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پھر کیا فرماتے ہیں کہ دنیا سن لے
اگر اہل بیت اطہار کی محبت سے انسان شیعہ ہو جاتا ہے تو سن لو میں شافعی سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ یہ مقام اہل بیت ہے، یہ عظمت اہل بیت ہے۔ اہل بیت اطہار فقط سجدہ گزار نہیں ہے، سید الساجدین ہے۔ اہل بیت اطہار صرف مومن نہیں ہے، امیر المومنین ہے۔ اہل بیت اطہار صرف عبادت گزار نہیں ہے، زین العابدین ہے۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین میں آپ لوگ تلاوت فرماتے ہیں، دو بزرگان رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر سمجھائیے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی امام مبین سے مراد کیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب حیات پیغمبر میں فقط قرآن کافی نہیں ہے، مفسر قرآن کے بغیر، تو رحلت پیغمبر کے بعد فقط قرآن کیسے کافی ہے؟ پھر سوال کرنے لگے یا رسول اللہ امام مبین سے مراد توریت ہے؟ کہا نہیں۔ پھر عرض کی امام مبین سے مراد زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر وہ بزرگان عرض کرنے لگے انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی قرآن مجید ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر نبوت کی نگاہوں نے امامت کے چہرے کی طرف دیکھا اور رسول پاک نے فرمایا یہ وہ امام مبین ہے جس میں خداوند متعال نے زمین و آسمان کے علوم کو سمیٹ کے رکھ دیا۔